خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ جائز پر تشریف فرما موقر علماء مسلم سب بھی بڑا امن سے وہ بھی آپ کی آواز کو سنتے ہیں، تو اسی لیے آپ دونوں کو لے کر کے چلیے گا۔ بڑا امن سے ہم لوگ کو زیادہ عید دیتا ہے۔ درس پر تشریف فرما موقر بزرگان دین اور معزز سامعین کرام، پردے میں رہ کر بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، کافی دیر سے آپ لوگ اللہ رسول کی باتوں کو سماعت فرما رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت اس پاک بابرکت مجلس میں صرف کر رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، آپ کی دنیا بھی بنائے اور آخرت بھی بنائے، عزت و سربلندی نصیب فرمائے۔ ابھی آپ بہت ہی خوبصورت نعت پاک سماعت فرما رہے تھے۔ حضور کی شان میں نعت پاک، خوبصورت نعت پاک آپ کے سامنے آئی، آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس نعت پاک کی برکت سے ہم سب کا بیڑا پار لگا دے۔ بزرگوں اور دوستوں، ہم سب ایک اللہ کے بندے ہیں، ایک ایشور کے بندے ہیں، ایک گاڈ کے بندے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں چاہے جس دھرم سے تعلق رکھنے والا انسان ہو، جس مذہب کا ماننے والا انسان ہو، وہ ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، کوئی ذات ہے جو ہمیں زندگی دیا ہے، اور کوئی ذات ہے جو ہمیں اس دنیا سے ایک نہ ایک دن اٹھا لے گا، اور کوئی ذات ہے جو زمانے کے اندر تغیرات کرتا ہے، کبھی سردی لاتا ہے، کبھی گرمی لاتا ہے، کبھی بارش نازل فرماتا ہے، کبھی ہواؤں کو تیز کر دیتا ہے، کبھی ہواؤں کو روک دیتا ہے، اور کبھی زلزلہ پیدا کر دیتا ہے، کبھی آسمان سے طوفانی بارش نازل کر دیتا ہے۔ وہ کوئی ذات ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں اور ہر انسان جانتا ہے، جس کو اللہ اپنے زبان میں، اپنے کلام پاک کے اندر خود فرما دیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ قرآن کریم کی 30ویں پارے کی چھوٹی سی سورہ ہے، جس سورہ کا نام سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص ہے، یہ چھوٹی سورہ ہے، لیکن یہ چھوٹی سورہ جب نازل ہوئی، جب لوح محفوظ سے سماء دنیا پر نازل کی گئی، تو 70,000 فرشتے اس سورہ کو لے کر کے اس دنیا کے اندر اتر گئے۔ 70,000 فرشتے کو لے کر کے اللہ پاک نے اس سورہ کو بھیج دیا۔ بزرگوں اور دوستوں،
اس سورہ کے اندر کیا فرمایا؟ قل هو اللہ احد. اے دنیا والوں کہہ دو، اے نبی آپ کہہ دیں، ساری دنیا کے رہنے والے بسنے والے انسان یہ کہہ دے اور یہ مان لے، یہ سمجھ لے کہ اللہ ایک ہے. قل هو اللہ احد. محمد سید گرچہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ہے، وہ کہیں نہ کہیں یہ سمجھتا ہے کہ ایک ہی ذات ہے، ایک ہی ذات ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے. وہ ایک ہی ہے، پیدا کرنے والا کوئی دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، صرف اور صرف ایک ذات ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے، جس کو خدا کہا جاتا ہے، جس کو رب کہا جاتا ہے، اور دوسرے لینگویج میں، دوسرے زبان میں ایشور کہا جاتا ہے، اور دوسرے لینگویج میں، دوسرے زبان میں گاڈ کہا جاتا ہے، لارڈ کہا جاتا ہے. وہ اللہ ہے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو انسانوں کے اندر زندگی عطا کرتا ہے، جو انسانوں کے جسم کے اندر خون کو دوڑاتا ہے، جو انسان کے زندگی کے اندر، جو انسان کے بدن کے اندر اور نسوں کے اندر خون کی گردش کرتا ہے، جس نے سننے کی صلاحیت عطا کی ہے، جس نے دیکھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، جس نے چلنے کی صلاحیت عطا کی ہے، جس نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا کی ہے، وہ ذات ایک ہی ہے جس کو گاڈ کہا جاتا ہے، جس کو ایشور کہا جاتا ہے، جس کو خدا کہا جاتا ہے. وہ خدا ایسا ہے جو دنیا میں رہنے والے، بسنے والے سارے